50 نمازوں کا تحفہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لے کے جب آپ چھٹے آسمان پہ آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ ان کے صدقے میں روایات میں آتا ہے کہ 5 نمازیں کم ہوئیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 نمازیں کم ہوئیں۔ تو بہرحال تو پھر 50 سے 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں پڑھے گی، تو میرے آقا نے فرمایا اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ اب امت کو یہ لاج رکھنی چاہیے نا، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ 5 کا جب تحفہ لے کے آئے تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو اب امتی جو ہے نا وہ ٹھنڈا کریں۔ لیکن دیپ ہو گئی 5، لیکن شاعر کیا کہتا ہے کہ دربار عالی واپس بھی جا کے، دربار عالی واپس بھی جا کے، لمیاں نمازاں آؤ گھٹا کے، میں قوم اپنی کوہ آزمایا، میں قوم اپنی کوہ آزمایا، جبریل رب دا، جبریل رب دا پیغام لایا، چم چم کے تلیاں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 گانا جہڑا کرسی ادا ہے، 5 گانا جہڑا کرسی ادا ہے، درجے 5 دے کرساں عطا ہے، اسا خالی سوہنا تے کو نہیں ولایا، اسا خالی سوہنا تے کو نہیں ولایا، جبریل رب دا، جبریل رب دا پیغام لایا، چم چم کے تلیاں۔ واپس جو آیا کنڈا پیہل دا، واپس جو آیا کنڈا پیہل دا، بستر گرم ہا پانی وچل دا، معراج سائیں دا طاہر سنایا، معراج سائیں دا طاہر سنایا، جبریل رب دا، جبریل رب دا پیغام لایا، چم چم کے تلیاں۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہگاروں سے آکار کو حق کہنے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رجب المرجب شریف کی 27ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لا مقام پہ بلا کے اپنا دیدار کرایا۔ تو اس مناسبت سے انشاءاللہ واقعہ معراج کے متعلق انشاءاللہ چند معروضات اس جمعے پہ انشاءاللہ ٹائم ملا تو اگلے جمعے پہ بھی انشاءاللہ مزید اس معراج کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ واقعہ معراج کو سمجھنے کے لیے ایک بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں
کہ یہ معراج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے سر سے لے کے پاؤں تک میرے آقا کو معجزہ ہی معجزہ بنا کے مضبوط فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ ساتھ دو عظیم معجزے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو عطا کیے۔ ان عظیم معجزوں میں سے ایک ہے قرآن پاک، جو حضور کے معجزوں میں سے بہت بڑا عظیم معجزہ ہے، کہ جس کی مثل قرآن کہتا ہے کہ سورت تو دور کی بات ہے، میرے آقا نے بلکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی مثل بھی اس کی کوئی نہیں لا سکا۔ خالق کائنات نے فرمایا جاؤ جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کو اپنے ساتھ میں لاؤ۔ یہ جو فصاحت اور بلاغت کے ماہرین اس وقت مکہ کے اندر جناب یہ مشرکین رہتے تھے، سب کو چیلنج کی خالق کائنات نے کہ اس قرآن کی مثل تو دور کی بات ہے، اس کی ایک آیت کی مثل کوئی لا کر دکھائے۔ تو عزیزان محترم، قرآن ایسا عظیم معجزہ ہے کہ جس کی مثل آج تک کیا رہتی دنیا تک کوئی نہیں لا سکتا۔ تو اس معجزہ کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ معراج بھی عظیم معجزہ ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ اور معجزہ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ اس کو عقل کی بنیاد پہ نہیں پرکھا جاتا، وگرنہ یہی اعتراضات قریش مکہ نے کیے، مشرکین مکہ نے کیے، وہ اپنی عقل کے مطابق بات کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا نبی آنن فانن رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان، دوسرا آسمان، ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا کے بعد لامکاں کی سیر کر کے آیا۔ جس طرح کے روایات میں آتا ہے میرے آقا جب معراج کر کے تشریف لائے کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا۔ اب اس بات کو تو کافروں نے نہیں مانا، مشرکین نے انکار کیا، کیونکہ انہوں نے عقل پہ پرکھا۔ آج کل کا امتی یہ اپنے ذہن میں رکھ لے، شاید وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو جناب والا کوئی ترازو لے کر، عقل کا ترازو لے کر تولنے لگ جائے کہ جو حضور کیسے معراج پر گئے۔ جناب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی، تمہاری سائنس کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک نبی کے معجزے کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر جہاں پہ تمام انبیاء کرام رسول اعظام کے معجزوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے آقا کے معجزے کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو پھر واقعہ معراج کو سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں ہونی چاہیے، اور پھر اسی بیس پہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوئی، میرے آقا معراج سے تشریف لائے، اپنوں نے غیروں نے جب یہ بات سنی، یہ واقعہ معراج یوں نہ سمجھیے گا کہ جناب میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت دل میں نہ ہو، آپ روایات پڑھ کر دیکھیں کہ جس وقت یہ واقعہ معراج ہوا ہے کہ کتنے مسلمان مرتد ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت آپ نے واقعہ معراج مسلمانوں کے سامنے، کافروں کے سامنے جب آپ نے ڈسکس کیا کہ آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے آیا ہوں، آج کی رات
مسجد حرام گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے لامکاں کی سیر کر کے آیا ہوں، تو پھر چند مسلمان بھی مرتد ہو گئے۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ معجزہ کی تعریف یہ ہے، معجزہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو چیز عقل میں نہ آئے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ جو چیز انسانی عقل میں نہ آئے اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور وہ معجزہ نبی سے صادر ہوتا ہے۔ اور ایسی چیز جو ما وراء العقل ہو لیکن اللہ کے ولی سے صادر ہو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ کرامت بھی ذہن میں لوگوں کے نہیں آتی۔ جس وقت کے کرامات کا بیان ہوتا ہے تو پھر نہ سمجھنے والے کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا ترایا۔ یہ عقل پہ پرکھنے والوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے، وگرنہ جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کی محبت دی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمال اگر حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ یہ کرامتاً، یہ کرامت ہے، کسی ولی سے ایسا کام صادر ہو جائے جو دماغ میں انسانی عقل میں نہ آئے اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس طرح کا کوئی بات، اور معجزہ بھی وہ ہوتا ہے کہ ایسا کام کہ جو انسانی عقل میں نہ آئے لیکن یہ معجزہ نبی سے صادر ہو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر صدیق کا لقب کیسے ملا؟ میرے آقا نے جب فرمایا نا کہ میں آج راتوں رات سیر کر کے آیا ہوں، 7 آسمانوں کی لامکان دیکھ کر آیا ہوں، تو پھر ابو جہل نے جا کر اور مسلمانوں کو بھی گمراہ کیا۔ میں نے کہا کہ واقعہ معراج کے متعلق پڑھ کر دیکھیں، یہ آج 14ویں صدی میں اگر کوئی اس طرح کا اعتراض کرتا ہے وہ اپنے ایمان کو تباہ کرتا ہے کہ حضور کیسے گئے۔ عزیزان محترم، جب معجزہ ہے تو آپ کو ماننا ہے۔ تو ابو جہل گیا نا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، کہا صدیق، ابو بکر پتہ ہے تجھے کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے لامکاں سے ہو کر جب میں واپس آیا کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، کیا اسے کوئی انسانی عقل مان سکتی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تو یہ بات بتاؤ کہ یہ دعویٰ کیا کس نے ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ یہ دعویٰ کیا کس نے؟ نہیں، ابو جہل اپنی بات پہ مصر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، کوئی بھی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں آنے واحد کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے لامکان کی سیر کر کے آیا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا عقل تسلیم کرتی ہے؟ ابو جہل اس بات پہ مصر ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق اس بات پر پوچھنے پر مصر ہیں کہ بتاؤ یہ دعویٰ کیا کس نے ہے؟ کہا تمہارے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ کہا پاگل، تو اس بات کے بارے میں مجھ سے پوچھنے لگا ہے، یہ تو بہت کم بات کی ہے میرے آقا نے۔ اگر میرے آقا یوں فرما دیں کہ میں پوری اہل بیت کے ساتھ معراج پہ گیا ہوں، صدیق کو تو اس کو ماننے کے لیے بھی تیار ہے۔ ارے ہم نے بن دیکھے رب کو وحدہ لا شریک مانا، حضور کی زبان کو دیکھ کر، حضور کے بول کو دیکھ کے حضور نے، میرے آقا نے فرمایا قل هو اللہ، میں اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم نے رب کو دیکھا نہیں ہے، جب رب کو بن دیکھے حضور کی زبان پہ ہم نے رب کو وحدہ لا شریک مانا ہے، تو پھر یہ لامکان کے سیر ماننا ہمارے لیے کون سی دور کی بات ہے؟ تو عزیزان محترم، تب سے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق بن گیا۔ اور پھر میں نے کہا نا کہ اس واقعہ معراج کو سننے سمجھنے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ تو عزیزان محترم، بہت طویل لمبا واقعہ ہے معراج کا،
تو جو آیہ مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ مبارکہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسراء کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفر معراج کے سلسلے میں جو ہے نا، عربی کے اندر 3 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، 3 ٹرن استعمال ہوتی ہیں حضور کے معراج کے سفر کے سلسلے میں۔ ایک اسراء، ایک معراج اور ایک ہے اعراج۔ یہ 3 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ اسراء یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر جو ہے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ کا سفر ہے، جس کو قرآن پاک نے ڈسکس کیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اسریٰ بعبدہ۔ اور پھر دوسرا سفر جو بیت المقدس سے لے کے 7 آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے، اسے عربی میں معراج کہا جاتا ہے۔ یہ عروج سے مشتق ہے۔ جب زمین سے آسمانوں کی طرف میرے آقا کا سفر شروع ہوا، اسے معراج کہا جاتا ہے۔ اور پھر سدرۃ المنتہا سے لامکان تک جو میرے آقا کا سفر ہے، اسے عربی میں اعراج کہا جاتا ہے۔ یہ 3 اصطلاحات ہیں۔ یہ جب آپ کے ذہن میں بیٹھے، ان کا پروف قرآن پاک سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب والا ہم کوئی ضعیف حدیث تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میرے آقا کا جو یہ سفر اسراء ہے، اسے قرآن 15ویں سپارے میں کہہ رہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے وہ ذات۔ پروردگار کون سی ذات؟ کہ جس ذات نے، عزیزان محترم، انسانی عقل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ جناب اتنا بڑا سفر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی جناب والا تھوڑی سے لمحے کے اندر کس طرح آپ نے طے فرمایا۔ عزیزان محترم، خالق کائنات نے فرمایا تمہاری عقل سوچ رہی ہوگی کہ اتنی صدیوں کے بعد ایک انسانی عقل نے جناب والا راکٹ بنا لیا، انسانی جناب والا عقل نے ایک جہاز بنا لیا، جو سفر ہم گھنٹوں، میلوں اور جناب والا کئی دنوں پر مشتمل کیا کرتے تھے، سائنس نے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا کہ جس کی بیس پہ جو ہم مہینوں میں، 6 ماہ میں اور جناب سالوں میں سفر کیا کرتے تھے، آج سائنس نے جہاز کو پیدا کر کے وہ سفر گھنٹوں کے اندر طے کرنے کو کر دیا ہے۔ تو پھر جب ایک انسانی ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قوت اور اتنی سمجھ رکھی ہے کہ اس نے ایک ایسا پرزہ بنایا ہے، حالانکہ یہ لوہا زمین سے اوپر جاتا نہیں ہے، لیکن یہ کیسے جا رہا ہے؟ انسانی عقل نے جب اسے ایجاد کیا، جو میلوں کے سفر تھے اب وہ سیکنڈوں میں وہ طے کر رہا ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ سبحان، جس رب نے ایسے ایجاد کرنے والوں کو اتنی عقل دی ہے، وہ رب کہتا ہے کہ اتنا بڑا جو سفر ہے یہ میرے آقا نے خود نہیں بلکہ خالق کائنات نے خود یہ سیر کرائی ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے کے الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ تک۔ اب یہ قرآن پاک کے اندر یہ سفر اسراء کا ذکر ہے جو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک ہے، اور پھر معراج اور اعراج کا ذکر خالق کائنات نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں اگر اس آیہ مبارکہ پہ مزید اور جو ہے وہ نکات آپ احباب کے سامنے بیان کروں
تو عزیزان محترم کافی وقت درکار ہے. میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرائی جانی تھی تو خالق کائنات نے کیا کیا انتظامات فرمائے. کہیے سبحان اللہ. جب وہ وقت آیا، وہ رات آئی 26 کا دن اور 27ویں کی رات رجب المرجب شریف کی، تو خالق کائنات نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، آج رات جنت کے دروازے کھول دے، دوزخ کے دروازے بند کر دے، آسمانوں کو سجایا جائے. حور و غلماں کو حکم دے دیا گیا کہ سج جاؤ، میرے آقا تشریف لا رہے ہیں. آج تمہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار کرانا ہے. جنت کو سجایا گیا، براق سج رہے ہیں، اور جناب کائنات کا ذرہ ذرہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی خوشیاں کر رہا ہے. ارے جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم معراج پہ جائیں تو عرش یہ خوش منائیں تو وہ ناجائز نہیں ہے. جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس زمین پہ اس کائنات میں تشریف لائے تو پھر زمین والے اگر خوشیاں منائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور بھئی اعتراض کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ، فرشتوں پہ. یہ کیا ہے؟ میرے آقا اب لامکاں کی سیر کے لیے جا رہے ہیں، جنت سجائی جا رہی ہے، سدرۃ المنتہا سجایا جا رہا ہے، فرشتے سج دھج رہے ہیں، حور و ملائک سج دھج رہے ہیں. جناب والا پوری جنت کو، حور و غلماں کو جناب والا سجنے کا حکم دے دیا گیا، دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے. یہ ساری خوشیاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ آج آقا جو ہے وہ لامکاں پہ تشریف لا رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر اسی سفر معراج کو عزیزان محترم ایک اس نے اپنا پنجابی شاعر نے جس عقیدت اور جس انداز سے اس کو بیان کیا ہے، وہ بیان کر کے انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ان سارے واقعے کو وہ شاعر علامہ سائن چشتی کس عقیدے سے بیان کر رہا ہے کہ جب یہ رات آتی ہے تو پھر اس رات کے اندر میرے آقا نے کس کس چیز کا حکم دیا ہے کہ اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے. غاراں وچ روون والے نو، غاراں وچ روون والے نو مہمان بنایا جانا ہے. باواز بلند کہیے سبحان اللہ. جس کو میرے آقا کے معراج پہ خوشی ہو رہی ہے وہ باواز بلند کہے سبحان اللہ. جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 90 گناہ مٹا دیتا ہے، 90 درجات بلند کر دیتا ہے. رب دینے میں بخل نہیں کر رہا ہے، بندہ لینے میں کیوں بخل کرے؟ بآواز بلند چو سبحان اللہ. کہ اج رات دے تارے دس دینے کہ اج عرش سجایا جانا ہے. غاراں وچ روون والے نو اج مہمان بنایا جانا ہے. اور رب نے کیا حکم دیا کہ صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، راہ مل کے بینا ولیاں نے. خالق کائنات نے 1 لاکھ کم و بیش 50 جناب والا 1,70,000 انبیاء کرام کم و بیش، ان سب کو یہ حکم دیا کہ تم سارے جمع ہو جاؤ، مسجد اقصیٰ میں میرے محبوب کا انتظار کرو. میرے آقا مسجد حرام سے روانہ ہوئے نہیں ہیں، انبیاء کرام کو حکم دے دیا گیا جو اپنے قبور میں ہیں وہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اور مقتدی بننے کے لیے مسجد اقصیٰ میں آ گئے. کہ صفا بن کے کھلونا نبیاں نے،
رامل کے بینا ولیاں نے محبوب دسارے عرشیاں نو اج دیدار کرایا جانا ہے۔ اور پھر چاند کے بارے میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ چند مڑ مڑ کے رات تک دائے اے عرش وی تانگاں رکھ دائے۔ عرش بھی اس انتظار میں ہے کہ آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے اوپر آئیں گے اور اپنے قدمین شریفین سے مجھے سرفراز فرمائیں گے۔ اللہ چند مڑ مڑ کے رات تک دائے اے عرش وی تانگاں رکھ دائے رل بینا اے دوواں ذاتاں نے اج نور وسایا جانا ہے۔ نور کی تو بارشیں ہونی ہے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لامکاں کی طرف آئیں گے۔ اور ایک ایسی گھڑی بھی آنی ہے کچھ مننی ہے تے منوانی ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لامکاں پہ بلا کے نا کیا کیا عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ امت کے لیے تو نماز کا تحفہ عطا کیا، اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے لیے جو اتنا عروج اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا کیا کہ سارے نبی نیچے، میرے آقا کا مقام ان سے اوپر ہے۔ کہ ایک ایسی گھڑی بھی آنی ہے کچھ مننی ہے تے منونی ہے، بوہے جنتاں والے کھلنے نے دوزخ نو بجایا جانا ہے۔ اج گلاں ہونیاں پیار دیاں اج باتاں تے زلف یار دیاں۔ اللہ کیا مقام ہوگا اور کیا گھڑیاں ہوں گی جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم رب کا دیدار کر رہے ہوں گے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان نور کی بارشوں کو لے رہے ہوں گے۔ اج گلاں ہونیاں پیار دیاں اج باتاں تے زلف یار دیاں، اج عرشاں تے وی عیداں نے اج عرشاں تے وی عیداں نے اج یار منایا جانا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ شرمائے نہیں، حضور کی تعریف سن کے بآواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ اے سائم کعبہ کو سینو تے ساڑے جاگن گے اج بھاگ ستے۔ اے سائم کعبہ کو سینو تے ساڑے جاگن گے اج بھاگ ستے، اج بخشیا جانا امت نے اج بخشیا جانا امت نے بخشش نو لٹایا جانا ہے۔ اس رات دے تارے دس دینے کہ اج عرش سجایا جانا ہے۔ غاراں وچ روون والے نو اج مہمان بنایا جانا ہے۔ یہ آج امت خوش ہو کہ معراج حضور کو کیوں کرائی گئی؟ تجھ مجھ جیسے گناہگار امت کے لیے ساری ساری رات میرے آقا غاروں میں رو رہے ہیں، پروردگار رب سلم امتی، رب سلم امتی، پروردگار میری امت بہت بڑی گناہگار ہے، بس میری امت کی بخشش فرما، میری امت کی بخشش فرما۔ اس غم میں خالق کائنات نے جب اپنے حبیب کو دیکھا فرمایا اے حبیب میں نے ایسی رات بنائی ہے، اسی رات کو تو میں نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ تو عرشوں پہ آتا جائے گا، میں تیرے ایک ایک لمحے پہ پوری امت کو بخشتا جاؤں گا۔ لیکن آج وہ نالائق امت ہے کہ جس تحفے کو میرے آقا لے آئے ذرا وہ اپنا بھی مجازہ لے لے
کہ وہ جناب 50 نمازوں کا تحفہ جو میرے آقا اس معراج کی صورت میں لے کے آئے تھے، اور پھر حضور ساری رات رو رو کے پروردگار مجھے تو اتنا عروج بخشا ہے، میری تو یہ معراج ہے کہ میں تیرے سامنے بیٹھ کے تیرا دیدار کروں، میری امت کا کیا بنے گا؟ پھر خالق کائنات نے فرمایا جو تیرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھے گا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دیدار کر رہا ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور پھر نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یارو نمازوں کا خیال کیجئے اور اس پر عمل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ